میری 18 سال کی عمر میں شادی 55 سال کے مرد سے ہو گئی تھی۔ وہ ہمارے گھر راشن دینے آیا کرتا تھا۔ جب میں گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ ہمارے گھر آتا۔ اور پھر میرا نام آمنہ ہے، میری عمر اس وقت 20 سال ہے۔ یہ بات آج سے 4 سال پہلے کی ہے۔ ہم لوگ بہت غریب ہوا کرتے تھے۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں اور میری والدہ ہی گھر میں ہوتے تھے۔ میری والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی اور کچھ کپڑے وغیرہ بھی سلائی کرتی تھی، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ ہم لوگ دن میں ایک وقت ہی پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرتے تھے، کیونکہ جو کام میری امی کرتی تھی اس سے اتنے زیادہ پیسے نہیں بنتے تھے کہ ہم لوگ صحیح سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہم لوگ بس جینے کے لیے ہی کھانا کھایا کرتے تھے، اس لیے اگر کوئی صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ بھی ہمیں دے دیتا تو ہم لوگ بآسانی لے لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ مستحق تھے۔ ہمارا کمانے والا کوئی نہ تھا، نہ ہی میرا کوئی بھائی تھا، صرف میں اور میری والدہ ہی ہوا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ جینے کے لیے بھی یہ کام شروع کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی امداد وغیرہ کرتا تو ہم لوگ لینے چلے جایا کرتے تھے۔ اب معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ ہم لوگ سارے علاقے میں مشہور ہو چکے تھے کہ جو بھی صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہمیں خود گھر آ کر دے جایا کرتا تھا۔ ہم خود کبھی نہیں نکلے تھے۔ دراصل ہم لوگ سفید پوش تھے، ہمیں اپنی عزت بھی پیاری تھی، اس لیے ہم لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے مانگنے کے لیے۔ ایک بار ایک شخص جس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی، وہ ہمارے علاقے میں آیا اور آ کر غریبوں کو راشن بانٹنے لگا۔ ہم لوگ لینے کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ سب سے غریب لوگ تو یہاں پر راشن لینے کے لیے آئے ہی نہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بڑا حیران ہوا اور راشن خود اپنے کندھے پر اٹھا کر ہمارے گھر دینے کے لیے آ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی اور ہے؟ میں نے کہا کہ میری والدہ ہے، وہ بھی آج کل بیمار رہتی ہیں۔ کہنے لگا کہ میں یہ راشن غریبوں کو دے رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے لینے سے انکار کر دیا کہ نہ جانے کون اجنبی شخص ہے، اس طرح میں کسی کو کیوں گھر میں آنے کی اجازت دوں، لیکن بعد میں نے سوچا کہ چلیں کچھ دن تو ہمارے اچھے سے گزریں گے اور ہم لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے۔ اتنے میں میری امی بھی ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر وہ دوبارہ سے اپنے کام پر جانے لگیں گی۔ میں نے وہ راشن لے لیا اور وہ شخص چلا گیا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ سے راشن ہمارے علاقے میں تقسیم کرنے کے لیے آیا اور راشن تقسیم کرنے لگا۔ ہم لوگ نہیں گئے تھے تو وہ راشن خود ہی ہمارے گھر دینے کے لیے آ چکا تھا۔ اب اس کا یہی معمول بن چکا تھا، جب بھی وہ راشن دینے کے لیے آیا کرتا تھا ہمارے گھر خود دے کر جاتا تھا۔ باقی علاقے کے لوگ وہاں سے جا کر لے آتے تھے، لیکن ہمیں وہ گھر پہنچاتا تھا۔ اس کی یہی عادت مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی، اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ کام دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرتا تھا، کیونکہ جو لوگ دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں ان کا واضح پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کے کاموں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کی یہی عادت پسند آئی تھی۔ اب اس کا یہی معمول بن گیا تھا، ہر ہفتے ہمیں راشن بھیج دیا کرتا تھا اور اس سے ہم لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے تھے۔ اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ایک بار گرمی بہت زیادہ تھی تو وہ پسینے میں شرابور کندھے پر راشن کا تھیلا اٹھائے ہمارے گھر آیا تھا۔ ہمدردی کے ناطے میں نے اسے گھر آنے کی دعوت دے دی تھی، اور پھر وہ گھر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ چلے پانی کا ایک گلاس ہی پی لیں، اس کے بعد چلے جائیے گا۔ میری بات سننے کے بعد وہ پیچھے پلٹا اور ہمارے گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد جب اس نے ساری صورتحال دیکھی تو وہ رونے لگا، میری ماں کی تیمارداری کی اور پھر چلا گیا۔ اب وہ جب بھی ہمارے گھر راشن لے کر آتا تھا تو میری ماں کا حال چال ضرور پوچھتا تھا اور دوا دارو کے لیے پیسے بھی دینے لگا تھا۔
اب میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ میں جب بھی اٹھتی بیٹھتی کھاتی پیتی سوتی جاگتی مجھے اسی کے خیال آتے تھے، میں اس کے خیالوں سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا اور کیا ہوتا جا رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں گمسم سی رہنے لگی تھی کیونکہ میری عمر ابھی بالکل چھوٹی تھی اور اس کی عمر بہت زیادہ تھی۔ کسی بھی صورت میں ہمارا جوڑ نہیں بنتا تھا۔ ایک بار حوصلہ کر کے میں نے اپنی ماما سے بات کی کہ ماما، وہ جو شخص راشن دینے آتا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس نے ہمیں اتنا سہارا دیا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سننے کے بعد میری ماما خاموش سی ہو گئی تھی، لیکن وہ بیچاری مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور انہوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اس کے علاوہ میری بیٹی کا رشتہ اور کون لے گا، تو انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ جب وہ اگلی بار آیا تو میں اسے گھر لے آئی اور اس بار ہم لوگوں نے کھانا بھی بنایا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے کے بعد تھوڑا حیران سا ہو گیا تھا کہ آج سے پہلے تو یہ چیز کبھی نہیں ہوئی، لیکن آج ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کے بعد میری ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم شادی شدہ ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری بیوی 10 سال پہلے فوت ہو چکی ہے اور اسی کے ایصال ثواب کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، مجھے بھی آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، لیکن میں شرم کے مارے یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ آپ لوگ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کہ میں راشن بھی شاید اسی وجہ سے دیتا تھا، لیکن میرا خدا گواہ ہے میری کوئی غلط نیت نہیں ہے۔ اور پھر جب اس نے رضامندی کا اظہار کیا تو میری شادی اس کے ساتھ بالکل سادگی میں کر دی گئی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اور بہت اچھا انسان ہے۔ اب میری ماں ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے اور وہ بھی بالکل بیٹوں کی طرح ان کی خدمت کرتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ لوگ اس طرح سے آتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح، لیکن اگر دل میں کچھ ہو تو بات ضرور کر لینی چاہیے۔ بات کرنے سے بہت ساری چیزوں کے حل نکل آتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ